سے اس کا آغاز ہوا ہے اور 7ویں پارے میں ہے، اور اس کا جو لغوی معنی ہے مائدہ کا وہ دسترخوان ہے، اور اس کے آخری 2 رکوع کے اندر اللہ نے اس مائدہ کا دسترخوان کا جو آسمانوں سے نزول ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے۔ تو ابتدا میں جو 7ویں پارے سے آغاز ہو رہا ہے، اور اصل میں یہ مجموعی طور پہ جو پوری صورت ہے اس میں اللہ نے حدود کا تذکرہ کیا ہے، حدود کا، کہ جو اصل جو زندگی ہے وہ تمہاری یہی ہے کہ تم اسلامی حدود کا نفاذ کرو۔ آج بھی جو وقت کی اہم ضرورت ہے وہ یہی ہے۔ دنیا کے کافروں کو کوئی تکلیف نہیں ہماری نمازوں سے، ہمارے روزوں سے، ہماری حج سے، ہماری زکوٰۃ سے، یقین جانے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر تکلیف ہوتی ہو تو امریکہ سے کبھی بھی لوگ حج کرنے، عمرہ کرنے نہ آئیں۔ امریکہ میں نمازیں پڑھنے کے لیے مساجد موجود ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، وہاں پہ لوگ قربانیاں بھی کرتے ہیں، افطاریاں بھی کرواتے ہیں، تو اس سے کافروں کو تکلیف نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قطعاً نہیں ہے۔ کافروں کو صرف ایک ہی چیز سے تکلیف ہے کہ اس زمین پہ اللہ کا حکم نافذ نہیں ہونا چاہیے، ان کو صرف یہ تکلیف ہے۔ پاکستان میں، ہندوستان میں آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں، ہم سے سستا حج عمرہ وہ کرنے جاتے ہیں، ہندوستان سے جا رہے ہیں، قربانیاں وہ کرتے ہیں۔ ہماری ہاں تو مسجدیں اتنی بڑی نہیں ہیں، جتنی بڑی مسجدیں تو ہندوستان میں ہیں، وہ لوگ نمازی ہیں، پڑھ رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے کافروں کو نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے۔ یقین جانیے ایک ہی تکلیف ہے دنیا کے کافروں کو، وہ یہ ہے کہ زمین پہ اللہ کا حکم نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں افغانستان میں جو ظاہراً تکلیف کا باعث بنا ہے وہ سبب کیا تھا؟ وہ یہی سبب تھا کہ وہاں پہ حدود کا نفاذ وہ نافذ کرنے کا اعلان کیے ہوئے تھے۔ سعودیہ سے کیا تکلیف ہے؟ آپ دیکھتے ہیں، آپ کئی سالوں سے وہ جو باہر اعلانیہ طور پہ گردنیں کاٹی جاتی تھی، اور اس کا ایک روب تھا پورے عرب میں اور پوری دنیا میں، اور پھر اس پریشر کا سبب یہ بنا کہ اب وہ کر رہے ہیں لیکن انڈر گراؤنڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ملک پاکستان میں پھانسی نہیں دی جاتی، اور آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر بڑی پابندی لگائی جاتی ہے۔ یعنی اصل سبب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنا زمین پر۔ یقین جانیے جتنے ہم بیٹھے ہیں نا، اگر اس معاملے میں ہمارا کوئی کردار نہ ہوا تو ہم اللہ کے ہم مجرم ٹھہریں گے۔ یہ میں آپ کو کھلی بات کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے ذمہ حق ہے۔ اگر میں آواز اٹھا سکتا ہوں تو کم از کم آواز تو اٹھاؤں۔ بھئی یہ ملک لیا ہی اس لیے تھا کہ اس ملک میں لا الہ کا نظام چلے گا۔ اگر اسی طرح کا سسٹم چلانا تھا تو بھائی ہندوستان میں چل رہا ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ چل رہا ہے۔ یہ ملک لیا تھا اللہ، زمین تیری، حکم بھی تیرا چلے گا، اس لیے یہ زمین کا ٹکڑا لیا تھا۔ اور جو وعدہ آج تک پورا نہیں ہو رہا، وفا نہیں ہو رہا، کچہریاں ہماری ہیں لیکن وہاں پہ انگریز کا قانون پڑھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیو یقین جانیے یہ اول ذمہ داری۔ اور سورۃ مائدہ کے اندر اللہ نے السن بالسن، یہ مطلب کیا؟ دانت دانت کے بدلے، ہاتھ ہاتھ کے بدلے، جان جان کے بدلے، عورت عورت کے بدلے۔ یعنی قرآن نے یہ جو حدود کا تذکرہ کیا ہے، اور ہماری حکومتیں لڑ رہی ہیں، کچھ جانے والی ہیں، کچھ آ رہی ہیں، کچھ تگو دو ہو رہی ہے، اور ہر بندہ ہی تجربے کر چکا ہے۔ اگر آنے والے لوگ بھی تجربے کریں گے تو ایڈوانس کہہ رہا ہوں فیل ہوں گے۔ ایک ہی طریقہ ہے کامیابی کا، اللہ کے حکموں کو نافذ کرو، اللہ زمین میں ہریالی کر دیتا ہے، رحمت کر دیتا ہے، برکت کر دیتا ہے۔ وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پہ ایک اللہ کی حد نافذ کر دی جائے، ایک حد زمین پہ نافذ کر دی جائے نا، 40 دن مسلسل بارش پڑے، اس سے اتنی ہریالی نہیں ہوتی اور وہ بارش اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنا ایک حد اللہ کی، ایک حکم اللہ کا زمین پہ نافذ کر دیا جائے، جتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے اتنا 40 دن کی بارش بھی فائدہ نہیں دیتی۔ بھائیو اصل ضرورت ہے وہی کام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے مدینے یار مکے میں تو حالات تھے نا آپ کے مجبوری والے، تو وہاں پہ اللہ کا حکم ایسا نازل بھی نہیں ہوا اور آپ نے پریکٹیکل بھی نہیں کیا، لیکن مدینے میں کل بھی آپ کو واقعہ سنایا ہے، وہ جنہوں نے ڈکیتی کی اور قتل کیا تھا، نبی علیہ السلام نے آنکھوں میں سلاخیں مروائیں، ان کے ہاتھوں کو کٹوایا، ان کی ٹانگوں کو کٹوایا، ان پہ پتھر برسائے، ان کو ایسی سزا دی ہے، اور اس سزا کا پتہ فائدہ کیا ہوا ہے؟ یقین جاننے مدینے کی تاریخ میں ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہیں آیا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں اس ملک میں امن آئے تو ایک ہی ذریعہ ہے، اللہ کی حدود کو بھئی نافذ کرو، اور صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، یہ تمہاری ذمہ داری ہے بھئی، اللہ نے تم سے پوچھنا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور تمہیں یہ بتلائیں یہ تمہارا حق ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں تم نے اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، حکم بھی اللہ کا چلے گا، کیوں؟ مخلوق اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، تو اس میں آرڈر وہ اللہ کا چلنا ہے، اس کی اشد ضرورت ہے، اس کی کافروں کو تکلیف ہے، وہ نہیں چاہتے دنیا میں کسی اسلامی ملک کے اندر اچھا خود سزائیں جیسی مرضی دیتے رہے، جس جیسا مرضی انداز کی دیتے رہے، صرف اسلام کی حدود و قیود سے چڑ ہے۔ تو مالک نے سورۃ المائدہ میں 6 پارے میں اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا ہے، حدود کا ذکر۔ اور جو ایک عورت نے جو رئیس گھر کی بی بی تھی، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ دولت مند گھرانے کی بی بی، وہ اس بی بی نے جب چوری کی تو نام اس کا فاطمہ تھا، اور وہ مخزوم قبیلے کی عورت تھی۔ جب چوری کی نا تو پتہ ہے فیصلہ تو آپ کے پاس آئے گا، اور آپ نے تو فیصلہ شریعت کے مطابق کرنا ہے، اس بی بی کا ہاتھ کٹنا ہے۔ انہوں نے ڈھونڈا بھی کوئی سفارشی ڈھونڈے جو سفارش کرے، اور آپ اس کی سفارش قبول کر کے یہ جو حکم ہے نا حد والا، اس کو آپ مؤخر کر دیں، کوئی اور سزا دے دیں، جرمانہ ڈال دیں، کوئی دیت ڈال دیں، کچھ اور کر دیں۔ انہوں نے ساری نظر دوڑائی نا تو آپ کا ایک بہت پیارا عزیز ڈھونڈا انہوں نے، نام اس کا اسامہ بن زید تھا رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے بڑے ہی لاڈ لڈائے ہیں، جو ایک حدیث ہے نا بخاری میں، ایک آپ کی ران پر حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ران پر اسامہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے نبی کہہ رہے تھے اللہم انی احبہما، اللہ مجھے حسن سے بھی پیار ہے اور اسامہ سے بھی پیار ہے، اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر۔ اور پتہ کیوں ہے؟ حضرت زید کو نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشہور ہو چکا تھا، تو اسامہ سے بڑا پیار تھا۔ انہوں نے نہ سفارش حضرت اسامہ والی ڈھونڈی، حضرت اسامہ آئے، سفارش کی، یعنی جب آپ کے پاس ہے نا تو چہرہ مسکرا رہا تھا، خوش ہوئے، آپ نے پروٹوکول دیا، اسامہ آجو۔ اسامہ آئے، میں کیسے آئے ہو؟ محبوب وہ جو بی بی ہے نا مخزوم قبیلے کی، اس کو معاف کر دیں، میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ یقین جاننے جو چہرہ مسکرا رہا تھا نا، اب اس چہرے پہ غصہ اتنا آیا کہ چہرے کا رنگ ہی زرد ہو گیا۔ اور کیا جملہ تاریخی بولا تھا میرے نبی نے، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ اس لیے آئے ہو اللہ کی حدوں میں میرے پاس سفارش کرنے آئے ہو؟ اور بھائی میرا تو اختیار ہی کوئی نہیں، لو انا فاطمہ بنت محمد سارقۃ لقطعت یدہا، یہ تو مخزوم قبیلے کی عام عورت فاطمہ ہے، میری لخت جگر بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، معافی نہ دیتا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی حدود کو نافذ کرنے میں رب کا آرڈر ہے، اور پیغمبر بھی اس میں کوتاہی کر سکتے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہمارے حکمران کہیں گے بھی اپنی سیاست کے لیے لڑتے تھے، تم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ قسم اللہ کی یہ ایک فکر ہے جو سوال اللہ ہم سے کرے گا، اس کے لیے کم از کم میرے دل میں یہ تڑپ تو ہونی چاہیے، اللہ ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہمارے ملک کی کچہریوں میں چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں،
زانیوں کو جو شادی شدہ ہے سنگسار کیا جائے، قاتلوں کو مقابلے میں قتل کیا جائے، دیت میں قتل کیا جائے، وہ وقت آئے گا، پھر اس ملک میں امن آئے گا، رحمت ہوگی، فضل ہوگا، کرم ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ تو میرے مالک نے اس سورہ مائدہ کا جو چھٹے پارے میں حصہ ہے، اس کا کثرت سے حصہ وہ فوجداری مقدمات کا ہے، اس کے اندر حدود و قیود کا اللہ نے کثرت سے ذکر کیا ہے۔ اور آگے 7واں پارہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ترى اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، فرمایا جب یہ سنتے ہیں نا اس کلام کو جو ہم نے اپنے رسول پہ نازل کیا ہے، ترى اعینہم، محبوب آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں نم ہو جاتی ہیں، اس میں آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ رو پڑتے ہیں، کلام الہی کو سن کر رو پڑتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت میں تذکرہ مفسرین کے مطابق عیسائیوں کا ہے، یعنی غیر مسلموں کا ہے، ابھی اسلام کو انہوں نے قبول ہی کیا ہے، یا اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے قرآن سنا ہے، اور قرآن نے ایسا اثر ان کے دلوں پہ کیا ہے کہ ان کی آنکھیں ہی بہہ پڑی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تو روایت ہے، وہ کہتے جب میں نے محبوب سے پوچھا نا عیسائیوں کے بارے میں، محبوب آپ کا عیسائیوں کے بارے میں کیا خیال ہے، فرمایا عیسائیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ جملہ محبوب نے کہہ دیا، عیسائیوں میں خیر ہی کوئی نہیں۔ پھر یہ اللہ نے آیات نازل کی وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، محبوب یہ جو عیسائی ہیں نا یہ یہودیوں کی بنسبت آپ کے تھوڑا قریب ہیں، یہودیوں کے دلوں میں زیادہ بغض ہے، عیسائیوں کی بنسبت ان میں کم بغض ہے آپ کے بارے اور مسلمانوں کے بارے۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، یہ جو عیسائی جب اسلام قبول کرتے ہیں، پھر جب قرآن سنتے ہیں، پھر واقعہ نقل کیا انہوں نے، جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو آپ نے حضرت سلمان کو فرمایا سلمان ادھر آ، محبوب کیا ہے، فرمایا اللہ نے جو تو نے بات پوچھی تھی نا عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے نازل کر دی ہے، اور اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے جب وہ قرآن سنتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ وہ نجاشی بھی تو عیسائی تھا نا، ابھی نہیں کلمہ پڑا تھا بھائی، وہ حضرت جعفر طیار سے قرآن ہی سنا تھا تو زاروں کے تار ہی روئی جا رہا تھا، اس کی داڑھی تر ہو گئی تھی رو رو کے، ایک سبب ہے، حالانکہ وہ عیسائی ہے ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ سمجھیں بات کو، بات یہ ہے کہ وہ عربی سمجھتے تھے، ان کو پتا تھا قرآن کا ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے۔ آج بھی کبھی ہمیں جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا اس کی کبھی ہمیں ترجمہ ٹرانسلیشن آتا ہو تو اللہ کی قسم قرآن آج بھی دل نرم کر دیتا ہے، جتنا مرضی پتھر دل بندہ ہو قرآن آج بھی دل پگھلا دیتا ہے اگر ترجمہ آتا ہو، دماغ اٹیچ ہو سننے کے ساتھ، کان متوجہ ہو، پھر قرآن اثر کیوں نہ کرے، یہ اثر کرتا ہے، ہلا دیتا ہے۔ پتہ نا وہ مشہور ہے واقعہ مصر کا، وہ جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا امریکہ میں، تو کہتے جب وہاں پہ گئے تو اس وقت کا جو وہاں کا صدر تھا اسمبلی میں پہنچے تو انہوں نے پھر عیسائیوں نے اپنا مذہبی جو ان کے پاس تھا انہوں نے اس کا اظہار کیا، کہتے میں نے اسی وقت عزم کر لیا کہ اگلے سال میں گیا نا تو شیخ قاری عبد الباسط کو ساتھ لے کے جاؤں گا، ہم بھی ذرا پیش کریں گے کہ ہمارے پاس بھی کوئی روحانی کلام ہے۔ تو کہتے جب آئندہ اجلاس ہوا نا تو وہاں پر وہ شیخ عبد الباسط قاری عبد الباسط پوری دنیا پہ جس کا قرات کے نام پہ سکہ بولتا ہے اور نام بولتا ہے، کہتے ان کو لے گئے تو وہاں پہ کہتے میں نے درخواست کی بھی ہمارے قاری صاحب ہیں یہ کچھ کلام پڑھنا چاہتے ہیں، یقین جانیے اسمبلی میں چند مسلمان ہیں سارے ہی کافر ہیں، اب وہ قاری صاحب وجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، وجد میں قسم اللہ کی، وہ کہتے سناٹا ایسا طاری ہوا جیسے خوف اور روب طاری ہو چکا ہے۔ اور پھر جب تلاوت ختم ہوئی نا انہوں نے پوچھا بھی تمہیں، کہتا سمجھ تو نہیں آ رہی تھی لیکن ہمارے دلوں پہ ایسا روب پڑا ہوا تھا کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، قسم اللہ کی۔ اور قرآن آج بھی طاقت رکھتا ہے، پر ہمیں سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا، ہمیں ترجمہ ہی نہیں آتا تو پھر یہ کیسے اثر کرے گا؟
پھر نہیں اثر کرتا. تو اس میں بھی فکر ہے. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں سیکھیں بھی. تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب یہ سنتے ہیں نا کلام الہی تو آنکھیں ان کی بہ پڑتی ہیں. یہاں پہ یہ تذکرہ اور آگے فرمایا ایمان والو نہ تم حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. آج بھی صوفی حضرات ایسے ایسے پیر حضرات جو اپنی طبیعت اور منشا کے مطابق جو جی چاہتا ہے حلال کرتا جائے, جس کو چاہے حرام کرتا جائے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. او بھائیو نہیں, میرا اللہ کہتا ہے خبردار تم نے طیب پاک پاکیزہ چیزوں کو حرام نہیں کرنا. شادی حلال بھی ہے, طیب بھی ہے, پاکیزہ بھی ہے, لیکن رہبانیت کے نام پر شادی کو ترک کر دینا. بھئی اگر شادی ہوگی تو پھر بندہ اللہ اللہ کیسے کرے گا؟ یہ نظریہ ہی غلط ہے. پتہ ہے نا وہ بخاری کی حدیث ہے, 3 صحابہ آگے سے محبوب کے گھر کے اندر ماں جی سے پوچھا تھا محبوب کی زندگی کے اوقات کیسے گزرتے. ماں جی نے کہا آپ رات کو سوتے بھی ہیں, اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے. اچھا, اس نے کہا چلو وہ تو نبی ہیں, رات کو سو بھی جاتے ہیں, لیکن میں نبی نہیں, میں ساری رات ہی جاگوں گا, ساری رات ہی قیام کروں گا. اچھا بھی دوسرا بندہ, اس نے کہا جی روزے محبوب کبھی روزہ رکھ لیتے کبھی افطار کرتے. وہ کہتا نہیں آپ تو نبی ہیں, آپ اللہ ہے, میں گناہ گار ہوں, میں نے روزانہ ہی روزے رکھنے, وصال کے روزے لگاتار روزے ہی روزے روزے ہی روزے روزے ہی روزے. اچھا تیسرا کہتا ہے آپ کی اور زندگی میں شادیاں بھی آپ نے کی ہوئی ہیں, ہم آپ کی بیویاں ہیں. فرمایا وہ نبی ہیں وہ مینج کر لیتے, میں مینج نہیں کر سکوں گا, میں نے شادی نہیں کرانی. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو لا تحرموا طیبات, تم نے تمہارے اوپر جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں کیوں حرام کرتے ہو ان کو؟ آپ گھر تشریف لائے, آپ کی اور ہماری اماں جان نے بتلایا محبوب ایسے ایسے ثلاثۃ النفر 3 بندے آئے تھے اور یہ کہا ہے. یقین جانے آپ مسجد میں چلے گئے, اعلان کر دیا لوگوں کو جمع کرو اور ان تینوں کو بھی بلواؤ جو میرے گھر آئے تھے, تینوں بھی آگے, لوگوں کو بھی جمع کیا ہے. یقین جانیے اس حدیث کو سمجھیں, آپ کو دین سمجھ آ جائے گا. اس حدیث کو پرکھیں, آپ کو دین کی اساس سمجھ آئے گی. یہی بات بس ہم کہتے ہیں بھائیو, دین وہ ہے جو اللہ نے آسمانوں سے محمد مصطفیٰ پہ نازل کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. یار کوئی آج کا پیر ہے تو صحابی کے قدم کو لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ وہ نہیں کر سکتا. یہ تینوں باتیں تو صحابہ نے کی ہیں نا, صحابی ہیں وہ. آپ نے تینوں کو بلایا صحابہ کو, انی اتقاکم للہ واخشاکم للہ, خبردار تم سب سے زیادہ اگر کسی کے دل میں تقوی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتقاکم للہ وَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ, اور تم سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بھی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب کیا ہے؟ جن لوگوں نے یہ میرے گھر آ کے عزم کیا ہے وہ مجھ سے آگے گزرنا چاہتے ہیں, مجھ سے نیکی کے نام پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پھر تینوں بھی سامنے تھے, آپ نے ان کو کہا خبردار میں رات کو سوتا بھی ہوں قیام بھی کرتا ہوں, فمن رغب عن سنتی. دوسرے کو کہا میں روزہ رکھتا بھی ہوں افطار بھی کرتا ہوں, میں نے شادیاں بھی کی ہیں. فمن رغب عن سنتی, جو بندہ میرے طریقے سے ہٹے گا, سنت سے ہٹے گا, فمن رغب عن سنتی. اس سنت سے مراد صرف یہ سنت ہم نے محدود کر لی ہے, سنت بھی ہم نے محدود کر لی ہے, نہیں. 23 سالوں کی میرے پیغمبر کی زندگی آپ کی سنت ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا, لیل و نہار, کاروبار, سیاست, لڑائیاں جھگڑے, آپ کے جہاد قتال, غیر مسلموں سے ڈیلنگ, معاملات, سب آپ کی سنت ہے. فمن راغب عن سنتی, خبردار جو میری سنت چھوڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آج کہتے ہیں جی فلاں, یقین جانے کتابوں میں لکھا ہے فلانا اللہ کا ولی ہے, وہ 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر پڑھتا رہا ہے. یہ رحمانی کام ہے کہ شیطانی کام ہے؟ پیغمبر علیہ السلام تو نہیں کر رہے, تو یہ ولایت کیسے مل گئی؟ اس نے شادی نہیں کی جی, جنگل میں ہی زندگی گزارتی ہے, تو شیطان ہے. یہ کوئی رحمانی کام تو نہیں ہے بھائی.
یہ کون سا رحمانی کام ہے؟ نہیں، طریقہ وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں خبردار، ایک ہے طبیعت نہیں مانتی تو نہیں مانتی تو نہ کھائیں بھائی۔ محبوب نے بھی ایسا کیا، ایک گوشت آپ کے پاس پکا ہوا ڈش آئی، آپ نے دیکھا ویسے صحابہ یہ گوشت میرے علاقے کا نہیں ہے، میں نے نہیں کھانا، تم کھا لو۔ نہیں کھایا، یقین جانے آپ بیٹھے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب بیٹھے تھے تو ہم نے اس کو کھا لیا آپ کے ساتھ۔ طبیعت ماننے تو کھائیں جس چیز کو طبیعت، لیکن حرام نہ کریں۔ اور ہم تو پتہ نہیں کن تکلفات میں پڑ گئے۔ بات تو وہ کرنی نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وائرل ہو رہی ہے۔ کل ایک بھائی نے مجھے، بلکہ رانا عثمان صاحب نے ایک لنک مجھے سینڈ کیا، وہ کہنے لگے یہ مسئلہ بتائیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور وہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا پاپڑ ویر رہے تھے، پاپڑ ہی ویر رہے تھے۔ یہی کہوں گا بھائی، اے جی بندہ واش روم میں جائے استنجا کرتا ہو تو اس کو سانس نہیں لینا چاہیے، سانس روک کے استنجا کرنا چاہیے۔ اگر وہ سانس لے گا تو پانی کا کوئی قطرہ شرمگاہ کے رستے جائے گا تو اس کا وضو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یار جہالت نہیں ہے تو اور کیا۔ یہ ہے جنہوں نے قیادت کرنی ہے ملک و ملت کی، قسم اللہ کی جب سنتوں سے بندہ ہٹتا ہے ان تماشوں میں بندہ پڑ جاتا ہے، پھر بندہ ایسے تماشے کرتا ہے۔ کب بچو گے؟ جب محمد مصطفیٰ کی سنت کو اپناؤ گے، وہ طریقہ اپناؤ گے۔ تو فرمایا ایمان والو، تم نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو پتہ ہے نا، وہ آگے بھی آئے گا۔ شاید میرے پیغمبر نے حرام کر لیا تھا نا، حرام کر لیا تھا، تو پھر کیا ہوا تھا؟ پھر جبریل آئے تھے، آپ نے قسم بھی اٹھائی، میں محبوب قسم کا کفارہ دیں، شاید کھائیں جو اللہ نے حلال کیا آپ بھی حرام کر سکتے۔ اللہ اکبر، یہ کیا پیر ہے، کیا مرشد، کیا فلانا فلانا فلانا۔ قسم اللہ کی، دین وہ ہے جو اللہ نے محمد مصطفیٰ پہ نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان والو، تم نے حلال طیب پاکیزہ چیزوں کو حرام نہیں کرنا۔ تو یہ چلتا ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو ہدایت عطا فرمائے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، فرمایا جو اللہ نے رزق تم کو حلال دیا کھاؤ۔ طیبہ سے بات شاری نے یہ تفسیر کی ہے، جو طبیعت کو اچھی لگے چیز حلال چیزوں میں سے وہ کھائیں، اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا۔ آگے قسم کا کفارہ، اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری لغویات کی قسم کی 3 اقسام ہیں، 3 قسم کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے قسم جسے لغو قسم کہا جاتا ہے، ایک یہ ہے، ایک قسم کی قسم جو ہے اس کی ایک قسم یہ ہے کہ اسے یمین الخموس کہا جاتا ہے، ایک لغو یمین ہے کہ یمین الخموس ہے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ جو اللہ نے اس جگہ پہ جس کا تذکرہ کیا ہے لغو قسم، یہ عادت کی قسمیں۔ ہمارے ہاں بھی بڑی عادت ہوتی ہے، لیکن عربوں میں تو بڑی عادت ہے، واللہ کوئی بات کرنی ہے، واللہ باللہ تاللہ کلہ، چھوٹی چھوٹی بات اور بار بار قسمیں اٹھاتے ہیں۔ ان کی آج بھی عادت ہے، کوئی عربی آپ کو واقف ہو، اور ہمیں تو کئی مرتبہ موقع ملا وہ بات کم کرتے ہیں قسمیں زیادہ اٹھاتے ہیں، عادت ہوتی ہے۔ ہمارے بھی بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے، اللہ دی قسمیں میں تو کم کیتا نہیں، اللہ دی قسمیں میں تو گیا ہی نہیں۔ اس نے کہا نا بھی کسی نے بھی پاکستانی قسمیں بڑی اٹھاتی ہیں، انہیں آ کے اللہ دی قسمیں تینوں کی نے کیا ہے، یعنی وہ بات اس طرح کی بن جاتی ہے بسا اوقات کو عادت، معمول کی قسمیں ہماری جس طرح عادت، چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم۔ اللہ کہتا ہے میں ان چیزوں کی گرفت نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، عادت ہے تمہاری تو تقیہ کلام چل رہا ہے، بات خطبہ کی عادت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں، تو بھائی قسمیں تو میرے اللہ نے بعد کا ایک بات کرنے کے لیے 11 قسمیں اٹھائی ہیں، 11 قسمیں ایک بات کرنے کے لیے تو ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شرعی طور پہ قباحت نہیں ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے بھی بعد کا ایک بات کرنے کے لیے 3 مرتبہ پہلے قسم اٹھائی ہے اور پھر بات کی ہے۔ اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ سامعین کی توجہ اور ان کو بتلانا کہ یہ بات اہمیت والی، تو جو روٹین کی قسمیں ہیں اللہ کہتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں۔ ایک ہے یمین غموس، وہ کبیرہ گناہ ہے بھائی۔ وہ کیا ہے؟ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اس چیز کو قسم اٹھا کے کہنا اللہ کی قسم ہے یہ چیز میری ہے، اس کی ہے نہیں، یہ یمین غموس ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور توبہ کے بغیر اللہ یہ معاف بھی نہیں کرتا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے، اس کی توبہ ہے سچے دل سے۔ یہ یمین غموس ہے، اور بخاری کی حدیث میں محبوب نے کبیرہ گناہوں کی فہرست میں والی یمین الغموس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک ہے یہ قسم
सिगरेट पीता है बंदा, अल्लाह की कसम मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, तो 2 दिन बाद थरोड़क होनी शुरू हो गई, अंदरों काम चुकया गया। अब वो बहाने ढूंढता भी क्या करूं, फिर दाल लगा लेता है, या कसम उठा ली भी दाढ़ी रखता हूं, लेकिन वो फिर दाल लग गया और दाढ़ी मंडवा देता है। यानी कसम उठाए किसी काम के कि मैंने नहीं करना, या अल्लाह की कसम ये काम मैं करूंगा, तो वो करता नहीं है। तो अल्लाह ने इस जगह पे उस कसम के कफारे का तज़किरा किया है। अल्लाह तुम्हारी लगव कसम की पकड़ नहीं करता, लेकिन उन कसमों की पकड़ करता है जिनका तुम जो अकद करते हो और तुम आप कह लें कि उसको पुख्ता करते हो। उसका कफारा क्या है? इत्आम अशरती मसाकीन, 10 मस्कीनों को खाना खिलाना है। मिन औसत बेहतरीन, बाद ने इसका तर्जमा किया दरमियाने दर्जे का, और बाद में इसका तर्जमा किया बेहतरीन। बेहतरीन इसलिए किया कि दूसरे पारे में जिक्र आता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, फरमाया हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है, वहां पे भी वसत है, उसी में से ये लफ्ज है। तो कहते हैं बेहतरीन, मतलब ये है कि अल्लाह के रस्ते में देना है तो रद्दी शद्दी ना देना। आप कुकड़ खाई जाओ तो गोश्त मटन खाओ, तो जो कफारा देना तो दाल खवा दो जी फलाने, ये अल्लाह कहता नहीं करना। तो बेहतरीन खाना खिलाना है। बल्कि अल्लाह ने वजाहत किया मा तुतइमून अहलीकुम, जिस तरह का घर वालों को खिलाते हो ना उस तरह का खिलाओ। और किस्वतुहुम, अगर नहीं खाना खिला सकते तो 10 सूट अच्छे लेके दे दो, 10 मसाकीन को 10 सूट उनको लेके दे दो। औ तहरीर रकबा, या तुम तो एक गुलाम आजाद कर दो। इसकी अब कोई हाजिर सर्विस कोई कंडीशन नहीं है। बाद ने कहा है कि कोई कैदी हो और वो झूठे मुकदमे पे फंसा हो, उसके ऊपर रियल मुकदमा नहीं है, एवं ही झूठे मुकदमे में फंसा हुआ है, और अगर बंदा उसको आजाद करवा देता है तो किसी ना किसी जिमन, इस जिमन में ला के उसको जो है वो कैदी आजाद करने वाला अजर अल्लाह अता फरमाएंगे, गर्दन आजाद करने वाला। तो बहरहाल ये 3 काम है। अगर तीनों की ताकत नहीं है तो फिर क्या, फमल्लम यजिद फसियाम सलासति अय्याम, 3 दिन के रोजे रख ले, इकट्ठे रख ले, 1 2 3, या एक हफ्ते में, एक अगले हफ्ते में, दूसरा तीसरे हफ्ते में, कोई अल्लाह की तरफ से पाबंदी नहीं है, इकट्ठा रखे या अलग अलग, लेकिन 3 रोजे उसके कफारे के तौर पे रखने पड़ेंगे। एक कफारा वो है जो लगातार रोजों वाला है, वो जो पीछे जिक्र वो नहीं हो सका उसका, जिस तरह वो जिक्र है अभी, रोजे की हालत में तुमने जमा नहीं करना। पहले तो रात को भी पाबंदी थी, रात को भी नहीं करना, तो अल्लाह कहते हैं फिर अल्लाह ने रात तुम्हारे लिए हलाल करार दी है, तो दिन के वक्त रोजे की हालत में ये काम गलत है। और वो जो सहाबी जिससे ये अमल पेश हुआ और अमल हो गया, हालते रोजे में वो जमा कर बैठे अहलिया के साथ और महबूब के पास आए, तो आपने उसको कहा भाई 60 दिनों के रोजे रखो लगातार मुतताबिईन, मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 60 पर जाके गिनती खत्म करनी है। अगर 58 पे जाके रोजा छूट गया तो फिर 1 2 3 4 5 6 शुरू हो जाएगा। ये स्वाते आए ना भी काम किड्डा वड्डा कीता सू, तबीयत तो तभी सेट होगी ना जब बड़ी सजा उसको मिलेगी। तो कहने लगा महबूब ने फरमाया भी 60 रोजे रखो लगातार। उन्हें आख्या सोने अगे एक नहीं रखा गया तो 60 केड़ा रखेगा, 60 रोजे महबूब कौन रखेगा। अच्छा चलो फिर 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ। हंस पड़ा सहाबी, कहने लगे महबूब मैं 60 मस्कीनों को खाना खिलाऊं, मेरे पास तो इतनी ताकत ही नहीं है, गरीब आदमी हूं। और मैं बैठ जाऊं, वो बैठ गया। हदीस में आता है थोड़ी देर बाद ना 2 टोकरे खजूर के आ गए, 2 टोकरे खजूर। आपने कहा कहाँ है भाई वो सवाल करने वाला जिसमें हद लगी थी, कसम अल्लाह की मेरा दीन कितना प्यारा है, इस्लाम कितना प्यारा दीन है। इस्लाम बोझ उतारता है, ये रस्म रवाज, ये तीजा साता फलाना फलाना दबा के नहीं रख दिया बंदे को। इस्लाम बोझ उतारता है। हद के लग गई, यानी हालते रोजा में जमा कर बैठा है तो 60 रोजे नहीं रख सका, 60 मस्कीनों को खाना खिला, कहता गरीब आदमियों नहीं खिला सकता महबूब, पैसे ही नहीं है। अब वो 2 टोकरे खजूर के आए ना, फरमाया कहाँ पे बंदा जिसने सवाल किया था, सहाबी खड़ा हो गया। फरमाया टोकरे खजूर के पकड़ और अपने मोहल्ले में जाके ना गरीबों में तकसीम कर दे, गरीबों में। वो हंस पड़ा, वो कहता महबूब माँ बैना जबल अतईन, ये जो 2 पहाड़ है ना, इन पहाड़ों में जितने घर हैं
سب سے غریب گھرانہ میرا ہی ہے، سب سے غریب میں ہی ہوں، میرے تو مسکین بندہ ہی کوئی نہیں، میں کس کو دوں جا کے؟ یقین جاننے سے صحابہ کہتے کم موقع آیا ہے میرے پیغمبر اتنا کھل کھلا کے مسکرائے ہوں، آپ بھی مسکرا لیں۔ اوے ہسبو، کدی ہس بھی پیا کرو، چلو مسجد ہی ہٹ جاؤ، بعض کی اہلیہ بھی اوپر ہے تو ویندیاں نے بھی اتھے ہسدا گھر نہیں ہسدا جا کے ہے، وہ کلاس وکری لگنی جا کے، لیکن ہنسنا بھی تو سنت ہے نا۔ اس حدیث کو تو ہنسنا ویسے ہی ثواب ہے۔ ہاں، اس حدیث کو سن کر جب صحابہ نے یہ حدیثیں آگے بیان کی ہیں نا تو وہ حدیث بیان کر کے کہتے تھے ہنسو، پھر خود ہنستے، اور پھر راوی کو کہتے تم نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، میں کیوں ہنسا ہوں؟ اس نے کہا بھی کیوں ہنسے؟ کہتے میں اس لیے ہنسا ہوں کہ جب اس بندے نے کہا نا محبوب پورے محلے میں مجھ سے غریب بندہ ہی کوئی نہیں، صحابہ کہتے ہیں آپ اتنا مسکرائے حتی یرا نواجزہ، یہ نواجز کہتے ہیں آخری دھار جو ہے نا اس کو نواجز کہتے ہیں، میرے پیغمبر اتنا کھل کھلا کے مسکرائے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی داڑھوں کی زیارت بھی کر لی، فرمایا جا ٹوکرے دوویں ہی گھر لے جا، تو کھا تے تیرے بیوی بچے کھان تے اللہ تیرا کفارہ قبول کر لے گا۔ سبحان یار، یہ دین ہے، اللہ کی قسم ہے، یہ اسلام ہے، یہ بوجھ اتارتا ہے، یہ بوجھ اتارتا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ بھی تذکرہ، یہ کفارہ جو ہے اگر یہ 3 پوزیشنیں نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے، اس میں پابندی نہیں ہے، لگاتار روزے رکھنے کی۔ یہ ہے آگے شراب کی حرمت کا ذکر ہے کہ شراب اور جوا، اللہ نے یہ حضرت عمر کی خواہش پہ اللہ نے شراب کو حرام کیا تھا، اور یہ فائنل آرڈر ہے اللہ کا۔ 2 حکم پہلے ایک سورہ بقرہ میں اور ایک سورہ نساء میں آ چکا ہے، اور یہ تیسرا فائنل، اور یہ جو حکم نازل ہوا ہے نا میرے عمر کی خواہش پہ ہوا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر۔ پتہ کہ وہ کہتے تھے مدینے میں آگے گلیوں میں اونچی بات سے کہتے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل کر دے، مطلب پتہ کہتے جب بندہ شراب پیتا ہے تو عقل ہی نہیں رہتی ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، تو یا اللہ اس کے بارے میں حکم نازل کر۔ تو پہلا حکم آیا بھی ایمان والو شراب کا فائدہ ہے لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے، تو فائدہ اس میں ہے۔ تو حضرت عمر نے جب یہ ایت سنی نا تو پھر باہر آ کے کہتے ہیں یا اللہ گل نہیں بنی، اس حدیث کا ترجمہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اللہ گل نہیں بنی، واضح کر دے اللہ، اور واضح کر دے۔ اللہ نے دوسرا حکم نازل کیا ایمان والو جب شراب پی ہو تو پھر تم نے نماز پڑھنے نہیں آنا۔ حضرت عمر پھر کہتے ہیں یا اللہ ازے بھی چس نہیں آئی، مزہ نہیں آیا بھئی کلیئر۔ پھر یہ تیسرا حکم آیا نا تو حضرت عمر خوش ہو گئے، اللہ نے پتا کیا کیا ہے ایمان والو انما الخمر، اب ذرا سنتے جانا اللہ نے کیا کیا کہا ہے شراب کے بارے، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور تیر اندازی قسمت ازمائی کے لیے، بت تھان، فرمایا رجس من عمل الشیطان، پہلا جملہ یہ رجس ہے، پلید عمل ہے شراب، من عمل الشیطان، دوسری بات یہ شیطانی عمل ہے، تیسرا حکم فاجتنبوا، خبردار رک جاؤ، چوتھا حکم لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، پانچویں بات انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، شیطان شراب کے ذریعے تمہیں لڑوانا چاہتا ہے، چھٹی بات فی الخمر والمیسر، چھٹی بات ویصدکم، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، نمازوں سے روکنا چاہتا ہے۔ آپ فہرست دیکھیں جو شرابی ہیں کتنے ان میں سے نمازی ہیں؟ کوئی قریب آتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ شیطان شراب کے ذریعے مسجد اور ذکر سے بندوں کو دور کر دیتا ہے، اور ساتویں بات اللہ نے کی ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بعد آنا جے کہ نہیں۔ جب یہ آیت آئی نا تو صحابہ باہر انتہینا یا ربنا، انتہینا یا ربنا، اللہ کہتا ہے کیا تم بعد آنے والے ہو؟ حالانکہ یہ بھی انداز یہ ہے کہ رک جاؤ، انداز یہ ہے، لیکن اس کا انداز یہ تھا کہ کیا بعد آنے والے ہو؟ صحابہ مدینے کی گلیوں میں نکل کے تھے انتہینا یا ربنا، اللہ بعد آگے، ہم رک گئے، اللہ ہم بعد آگے۔ بلکہ ایسا ایمانی واقعہ پیش آیا ہے، حضرت طلحہ کے گھر میں نا ابھی مجلس چل رہی تھی شراب کی، حضرت انس پلا رہے تھے شراب بر کے، ابھی وہ عادت تھی ان کی اور حرام بھی نہیں تھی، اور یہ معیوب بات بھی نہیں ہے کیونکہ حرام نہیں ہے، پلا رہے تھے تو گلی میں کوئی آواز آئی، بھئی کوئی بول رہا ہے، تو حضرت طلحہ کہتے ہیں انس دیکھو باہر کیا آواز آ رہی ہے،
تو باہر کہہ رہا تھا، وہ بندہ کہہ رہا تھا الا ان الخمر قد حرمت، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت انس آ کے حضرت طلحہ کو کہتے ہیں کہ شراب حرام ہوگی۔ حضرت طلحہ تاجر تھے، قسم اللہ کی اگر اس کے بیک دیکھو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا حضرت طلحہ نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ پورے مدینے کے سب سے بڑے تاجر تھے شراب کے حضرت طلحہ، سب سے قیمتی اور عمدہ شراب انہی کے پاس ہوتی تھی، اور فسیخ نامی شراب لوگ ان سے لے کے جاتے، بیچتے، فروخت کرتے، بہت بڑے ڈیلر۔ گویا پورے خاندان کا سسٹم اس تجارت پہ چل رہا ہے، پورے خاندان کا سسٹم۔ ہم کہتے ہیں نا جی اور بینکانا کام چلتا پیا فجی کتوں چھڑیے، دیکھیں صحابہ نے کیسے چھوڑا ہے، ساڑھے بیوی بچے نے بھی ان کے نہیں سے، ان کے دلوں میں ایمان پختہ اور راسخ تھا۔ اللہ اکبر۔ انس کیا آواز آئی ہے؟ فرمایا شراب حرام ہو گئی ہے، قسم اللہ کی۔ اگلے الفاظ حضرت طلحہ کے ہیں، حضرت انس کے نہیں ہیں، طلحہ کے ہیں۔ انہوں نے لکڑی کا ایک دستہ خود پکڑا، ایک حضرت انس کو پکڑایا، فرمایا انس اگر اللہ نے حرام کر دیا تو گھر میں جتنے مٹکے پڑے سارے ہی توڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے ہی توڑ دے۔ انس کہتے ہیں میں نے مٹکوں کو توڑا۔ اچھا کسی یہ بھی نہیں آکھیا وہ ایک کوٹ لوا دے، یہ بھی نہیں آکھیا بھی ایک کوٹ ہدے ہونے ہی حرام ہوئی ہے، ہونے رک جائیے۔ اچھا کسی نے یہ بھی نہیں کیا، روایت میں آتا ہے جن کے منہ میں تھا نا گھونٹ انہوں نے باہر نکالا ہے، گلے کا حصہ نہیں بنایا۔ یہ ہے اطاعت جو صحابہ نے کی ہے، اور اللہ ان کو جنت عطا کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں شراب کے بارے میں بیان کیا۔ اللہ ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے، اس کا تذکرہ ہے۔ آگے پھر چل کے پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، ان کو واضح و نصیحت ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے۔ پھر حضرت آدم کی ولادت کا بھی اختصار سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ چھوٹی سی بات آخر میں کریں اور بات ختم کرتے ہیں۔ اصل میں باتیں قرآن کی ہوتی بڑی پیاری ہیں، اور یقین جانے دل کی بات ہو، میں ویسے نہیں تھکتا، ساری رات بھی بیٹھے رہے، لیکن آپ کا بھی احساس ہوتا ہے کہ یار صبح سے سسٹم چل رہا ہوتا ہے، رات تک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن قرآن کی باتیں قسم اللہ کی ابھی ایک رکوع ہوا ہے تو پھر باتیں تو آگے بڑی بڑی پیاری ہیں، اور دل کرتا ہے ساری آپ سے شیئر بھی کی جائے اور آپ سے ذکر بھی کی جائے ان پیاری پیاری باتوں کو۔ تو اللہ نے شراب کی ان باتوں کا بعض صحابہ پریشان ہو گئے بھی، جنہوں نے پہلے شرابیں پی ہیں اور فوت ہو گئے ہیں، شرابیں پیتے فوت ہو گئے تو ان کا کیا بنے گا؟ صحابہ غمگین ہو گئے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، جڑے پہلے فوت ہو گئے نے رب نے انہوں نے معاف کر چھڑیا ہے۔ ٹینشن ختم کریں، اللہ نے ان کو بڑا، وہ پیارا اللہ ہے، وہ بڑا ہی پیارا اللہ ہے، قسم اللہ کی اس کے پیار کی کیا باتیں۔ تو اللہ نے واللہ یحب المحسنین، تم رک گئے ہو نا تو اللہ تم سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ آگے پھر احرام باندھا ہو تو اللہ کہتا ہے شکار، احرام باندھا ہو تو شکار، یا اللہ تو احرام پوا تے صحیح تے شکار نہیں کر دے، منع کیا نا اللہ نے، تو چلو احرام پہنیں گے تو نہیں کریں گے بھائی، اللہ پہنا دے سب کوئی، جلدی جلدی پہنا دے اور اللہ اپنی رحمت کر دے۔ اوکھا کم ہو گیا، 3.5 لاکھ تے پہنچ گیا، پر کوئی نہیں، وہ رب ہے مالک، جب وہ ٹکٹیں وہ کے کر دیتا ہے نا پھر سارا کام ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ تو اللہ کہتا ہے احرام باندھا ہو تو شکار نہیں کرنا، یہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والو ایسے ہی فضول سوالات نہ کیا کرو، فضول، بعض بندے فضول سوالات ہی کرتے رہتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کا، لا یعنی گفتگو، تو اللہ کہتے ہیں وہ سوال تم نے نہیں کرنے۔ تو اس کا تذکرہ بھی اس آیت میں کیا ہے۔ ایک آگے اللہ نے فرمایا جب ایمان والو اللہ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ 4 قسم کے جانور مشرکین مکہ نے اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے، وسیلہ، سائبہ، حام، تو اللہ کہتا ہے میں نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا۔ بحیرہ کون سا جانور ہے؟ جس کا دودھ نہیں نکالتے سے، وہ کہتے ہیں یہ بتوں پیروں کے نام وقف ہے۔ دوسرے نمبر پہ سائبہ، وہ اونٹنی جو ایک مادہ اونٹنی جنتی، پھر اس کے بعد دوسری مادہ اونٹی جنتی، اس کو بھی کہتے ہیں بھئی انہیں 2
مادہ جندی ہیں، یہ بھی بتوں کے نام وقف ہے، وہ بھی فارغ ہو گئی۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کہتے ہیں ولا وسیلہ، وسیلہ اونٹنی جو ہے یعنی وہ بھی اس کو وقف کر دیتے بتوں کے نام پر، یہ سپیشلی وقف ہوتی کہ اس کے اوپر کوئی سواری نہیں کرے گا، کوئی بیٹھے گا نہیں، یہ بزرگوں کی گائیں ہیں اور یہ انہی کے نام پہ وقف ہے۔ چوتھے نمبر پہ حام، حام اس اونٹ کو کہتے کہ جس کے نطفے سے 10 کے قریب بچے پیدا ہو چکے ہوتے، تو کہتے ہیں اب یہ بھی بتوں کے نام پہ وقف ہے۔ تو 4 قسم کے جانور انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کیے ہوئے سے، تو اللہ کہتا ہے میں نے ان جانوروں کو حرام کیا۔ ساڈے بھی بابے دیاں گاواں پھر دیاں نے کہ نہیں، بابیاں دیاں، یقین جانے میں نے لوگوں کو دیکھا وہ انہوں ہاتھ نہ لائی تیرا نقصان ہو جانا ہی، ان کے گلے میں گٹھلی ڈالی ہوتی وچ پیسے پاؤ تے تیرا کھم بنے گا تے جے کڈیا تے پٹھی پہ جائے گی، گویا یہ رب اس کو بنا کے پیش کر دی ہے۔ یہ کام تو بھئی ابو جہل ابو لہب کا ہے، یہ مسلمانوں کا تو بھئی نہیں ہے، یہ ان کا تو نہیں ہے، یہ بابیوں کی گائے نہیں ہے، گائے کس کی ہے بھئی؟ تو یہ کیوں حرام ہے بھئی؟ کیوں اس میں سواری نہیں کرنی، کیوں نہیں بیٹھنا اس کے اوپر؟ تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے جب بھی انہیں کہا جاتا ہے نا اللہ رسول کی طرف آؤ، کہندے نے نہیں اسی تے وہی کام کرنا جڑے ساڈے بڑے کردے رہے ہیں، جڑے ساڈے تے اج بھی پنگا ویسے ہے کہ نہیں؟ یقین جاننے یہ آیت ہے قرآن پاک کی 104 نمبر آیت ہے سورۃ مائدہ کی، ترجمہ پڑھیں گھر جا کے، اور میں جب قرآن حدیث سناؤ کہندے نہیں ساڈے بڑے پاگل سن تو نواں دین لے کے آ گیا ہے، وہی پھڈا آج ہے جو پھڈا 1400 سال پہلے سا، اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور آخر میں چلیں بات کرتے ہیں مائدہ کی۔ مائدہ جو ہے یہ دسترخوان، حواریوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ایسا کریں، اللہ سے کہیں اللہ آسمانوں سے نہ تیار شدہ دسترخوان نہ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم اللہ کو نہیں مانتے؟ کہتے نہیں مانتے ہیں، مانتے ہیں، صرف دل کر رہا ہے کہ یقین اور پختہ ہو جائے گا کہ اگر اللہ وہ مائدہ آسمانوں سے نازل کر دے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی اے اللہ آسمانوں سے مائدہ نازل فرما۔ میرا اللہ کہتا ہے چلو انی منزلھا، میں اس کو نازل کر دیتا ہوں، یقیناً نازل کر دیتا ہوں، لیکن اگر نازل ہونے کے بعد انہوں نے یقین نہ کیا تو پھر اللہ ان کو ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب ہسٹری میں اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ انی اعذبھا عذابا لا يعذب احد، اور کسی کو نہیں عذاب ملا گا جو ان کو ملے گا، ایسا عذاب دوں گا۔ اب دو رائے ہیں اس کے بارے میں، کچھ اہل علم کا موقف ہے کہ وہ نازل ہوا تھا، پکا پکایا کھانا نازل ہوا تھا، کچھ کا موقف ہے، لیکن زیادہ کا موقف یہ ہے کہ وہ ڈر گئے تھے، انہوں نے کہا بھی ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی نا تو پھر ہمارا برا حال ہو جانا۔ اور بعد نے تو ایک روایت بھی نقل کی ہے، وہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، اگر وہ سندن صحیح ہو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں دسترخوان، ترمذی کی وہ روایت ہے، دسترخوان نازل ہوا، اس میں گوشت کی ڈشیں تھی اور دیگر ڈشیں تھی، وہ زمین پہ آیا نازل ہوا، ان لوگوں نے کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں بھی کھانا ہے یہیں پہ، گھر نہیں لے کے جانا، گھر تانوں پتہ ہے نا پھر لوکی تے جیباں بھر لیندے نے سالن نال، یقین جانے یہ تو پھر اللہ معاف کرے ہماری حالت کی جو حالت ہے، تو وہ باز نہیں آئے۔ اور کہتے ہیں جو بندر اور خنزیر اللہ نے شکلیں چینج کی تھی، انہی کی شکلیں چینج کی تھی جنہوں نے بغاوت کی تھی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، لیکن بالاتفاق محدثین یہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا۔ تو زیادہ محدثین کا موقف یہ ہے کہ وہ ڈر گئے سے، اور انہوں نے کہا بھی ہم نے نہیں بھائی، بالکل ہم نے نہیں مانگنا، اگر ہم نے نہ مانا تو پھر عذاب آئے گا، بھی ہم ایسے ہی اللہ پہ یقین کرتے ہیں۔ تو یہ مائدہ کے بارے میں اللہ نے کیا، اور اس کے آخری رکوع کی جو ایک آیت ہے بڑی اہم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کہے گا بھی تم نے کہا تھا کہ میری عبادت کرو اور میری ماں کی عبادت کرو، کہا تھا تم نے، ہائے عجیب ہی ماحول ہوگا۔ اور بعد نے کہا عیسیٰ علیہ السلام رو پڑیں گے، رو پڑیں گے اور رو کے کہے گے یا اللہ میں نے نہیں کہا، اور اگر میں نے کہا ہوتا تو اللہ تجھے تو پتہ ہی ہونا تھا، ان کنت قلت فقد علمت،
تجھے تو اللہ پتہ ہی ہونا تھا، میں نے نہیں کہا۔ اصل میں اللہ حجت پوری کر رہے تھے عیسائیوں پر جو ان کو رب کہتے تھے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے، اور اگر بخش دے تو تو بخشنے والا ہے۔ یہ اتنی پیاری آیت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کے اور ہمارے نبی نا ساری رات تہجد کی پوری رات اس ایک آیت کو پڑھتے رہے اور دعا کرتے رہے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ تو یہ سورۃ مائدہ کا کچھ حصہ ہم نے اختصار سے پڑھا ہے، جو سنا ہے پڑھا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پہ مزید یقین، ایمان اور ایقان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ، آخر دعوانا الحمدللہ۔